لا إله. اللهم صل على محمد كما صليت على كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. هذه الدعوة التامة والصلاة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کائنات کے سب سے بڑے ہادی
اہل ایمان، سابقہ جمعے میں سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بات چل رہی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ایمان کا حصہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت اور صورتیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں صحابہ کے نقش قدم پر نہ چلا جا سکے۔ گھر ہو، بازار، خامد ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، عائلی زندگی کے مسائل ہوں یا مسجد کا معاملہ ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، صحابہ اور ان کی سیرت ہمارے لیے معیار ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں، اور انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اس پر امت کا اجماع۔ فرمایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ اچانک میری ملاقات ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم، جن کا نام رمیسہ تھا، ان سے ہوتی۔ میں نے اپنے سامنے کسی کے چلنے کی قدموں کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا جبریل امین سے، یہ کس کے چلنے کی آواز؟ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پوچھنا یہ بتلا رہا ہے کہ غیب کا علم صرف میرے رب کو۔ مجھے بتلایا گیا کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کی آواز۔ اب سوچئے گا، جنت اور جنت میں آواز بلال کے قدموں کی۔ آپ نے پوچھا صبح کو، بلال کون سی نیکی کرتے ہو؟ کوئی خاص نیکی؟ کہ میں نے خواب میں جنت میں تمہارے قدموں کی چلنے کی آواز سنی۔ یہ بات اہل توحید سے ہے۔ اہل شرک کا تو کوئی عمل جب تک وہ شرک کرتا رہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہوں۔ ہم بھی وضو کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف جمعے کے نمازی ہیں؟ ویسے آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں، بلال سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، وہ کہے گا جان بھی نثار، اپنی اولاد بھی قربان کر دو۔
اور کہے کہ عمر کا جنت کے اندر بلال کے قدموں کے آہٹ جو ہے وہ میں نے سنی، اور اس کی وجہ وہ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے، فرض پڑھنے کے بعد ہم مسجدوں سے کیسے بھاگتے، خالی نام لینے سے کہ میرے بیٹے کا نام عمر ہے، میرے بیٹے کا نام بلال ہے، یہ صحیح مسلم کی 2394 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتیں باقاعدگی کے ساتھ فرائض کے علاوہ ادا کیا کرتے تھے۔ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ سیرت پر عمل کیجیے۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی پہلی 4، بعد کی 2، مغرب کی 2 اور عشاء کی 2، یہ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ہم اور ہماری اولاد صحابہ کا نام لینے والے اور حق 4 یار کہنے والے، سنتوں میں ہی چیک کر لیجئے، 12 رکعتیں روزانہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اگر ادا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے اس چہرے پر آگ جہنم کی حرام کر دی ہے جو 12 رکعتیں روزانہ ادا کرتا۔ آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا خواب میں، جنت کے اندر ایک محل دیکھا، اور اس کے صحن میں ایک لڑکی کو دیکھا اور پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ یہ کس کا محل ہے؟ بتلایا گیا اللہ کے پیغمبر یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل۔ اور دنیا میں محل، دنیا میں کوئی کوٹھیاں، وہ کافر گورنر ملنے آیا مدینے میں اور آ کر پوچھا کہ تمہارے خلیفہ کا محل کدھر ہے؟ تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا ہمارے خلفاء کا محل نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس 4 ٹکے آ جائیں تو مسجد کا پڑوس چھوڑ کر ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی بناتا ہوں۔ مسجد ہے اہل توحید کی یا نہیں؟ بے شک آنے والی نسل مشرک اور بدعتی بن جائے، لیکن کوٹھی میری اس علاقے میں ہونی چاہیے، اور نام بیٹے کا اور اپنا ابو بکر اور عمر رکھا ہوا۔ کہا میں نے ملاقات کرنی ہے، کیسے ملاقات کروں گا اس سے؟ کہا دیکھ لو مدینے کے اندر کہیں پر سوئے ہوئے ہوں گے، مسجد میں تو نہیں ہے، گھر تو ان کا وہ سامنے کچا گھر ہے۔ یہ ہے سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اکیلے ہی چلا گیا، دیکھا ایک درخت کے نیچے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا انسان اینٹ کا سرہانہ بنا کر سویا ہوا ہے۔ اس نے بے ساختہ کہا، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی گارڈ نہ کوئی۔ اس نے کہا تو نے دنیا کے اندر عدل قائم کر رکھا ہے، تجھے کسی گارڈ کی اور محل کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے سیرت عمر۔ اب میں اپنے آپ کو چیک کروں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر عمر بن خطاب کا نام بچے کا رکھا ہوا ہے تو اس کی تربیت بھی ویسے کریں، اس کو تیار کریں، اسے بتلائیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کیسی سیرت۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس محل کو میں اندر سے دیکھوں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ
فذکرت غیرتک، میں نے اس محل میں اندر جانے کا فاردت، ارادہ کیا کہ اندر سے دیکھوں کتنا خوبصورت ہوگا۔ اب یہ صبح کے وقت عمر کو بتلا رہے، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیری غیرت نے میرے قدم روک لیے، میں محمد نبی ہوتے ہوئے تیری غیرت کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ ہمارے گھر میں جو مردی داخل ہو جائے، چچا کا بیٹا ہے اور میرا دیور ہے اور میرا جیٹھ ہے اور میرا فلاں ہے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں۔ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کس کا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ بیوی کس کی ہے صحن میں بیٹھی ہوئی؟ عمر کی۔ اے عمر، تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے گھر میں داخل نہ ہوا۔ رونے لگ گئے حضرت عمر، کہنے لگے فداہ امی و ابی، اے اللہ کے پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ پر غیرت کروں گا؟ ہم تو برہنہ، نیم برہنہ، چہرے کھلے ہوئے، بال ہوا میں اڑتے ہوئے اور بائک پر پیچھے بٹھا کر بیوی کو سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جہاں غیرت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ اور نام عمر ہے جی، میں نے اپنے بیٹے کا نام خلیفہ کے نام پر رکھا ہے، مبارک ہو تجھے یہ تو نے رکھا ہے، لیکن وہ غیرت بھی پیدا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ نواب صدیق الحسن، اصلاً یہ نواب تو نہیں تھے، ان کی بیوی نواب کی بیٹی تھی۔ یہ بہت بڑے محدث، سبق پڑھانے لگے، دیوس کے بارے میں آ گیا، فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ شاگرد پوچھنے لگے نواب صاحب شیخ الحدیث سے، دیوس کون ہوتا ہے؟ تعریف کیا اس کی؟ کہنے لگے شام کو جب میں باہر واک کے لیے نکلوں گا پھر مجھ سے پوچھنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا دیوس کون ہوتا ہے۔ لڑکے تیار ہو گئے، بھی اتنا اہم مسئلہ کہ شام کو بتلائیں گے۔ شام وہ نکلی، بیوی ساتھ، بے پردہ ہو کر، کیونکہ اس کی سٹیٹ تھی، بگی پر بیٹھ کر نکلے باہر، راستے میں ہاتھ دے کر روک لیا۔ کہا نواب صاحب دیوس کون ہوتا ہے؟ کہا دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس میں ہوں جس کی بیوی کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ دیکھو کیسے مسئلہ سمجھایا، بیوی حیران رہ گئی، اتنا بڑا فتویٰ کہ دیوس جنت بھی نہیں جائے گا۔ پلٹ گئی اس عورت کی زندگی، بہت بڑی عالمہ بنی، کتابیں لکھی اس عورت نے اور دین کی مجاہدہ بن گئی، بھول گئی کہ میں نواب کی بیٹی ہوں۔ اگر نام عمر ہے تو عمر سے محبت کر، اور محبت اس کا اظہار عملی زندگی میں نظر آئے گا۔ یہاں پیغمبر ہے اور عمر ہے اور جنت ہے اور اس کی بیوی ہے۔ ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے جب پردے کے احکام نازل نہ ہوئے، پیغمبر کی بیوی جو مومنوں کی ماں ہے، ایک برتن میں دونوں کے ہاتھ عمر کے اور آپ کی بیوی کے دونوں ایسے مل گئے، فوراً کہنے لگے اللہ کے پیغمبر پردہ کروائیے۔ کب پردے کے احکام نازل ہوں گے؟ بس کہنے کی دیر تھی، آسمان کے مالک نے پردہ کا آیتیں نازل کر دی۔ اس لیے امی عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن اترتا تو میرے بستر پر ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ ایسی غیرت پیدا کر۔ ہمارے ہاں تو شادی آ جائے یا غمی آ جائے، آئے ہائے، پھر دیکھو قدن کی بیٹیاں اور پھر قدن اور پھر اوپر اور نیچے اختلاط، مرد اور عورتیں، پتہ نہیں موت ہو گیا، بس کوئی پردہ ہی، شادی کیوں نہ آ جائے۔ ایسے دیوس انسان بن جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں، میں نے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا۔ سیرت عمر اپنے اندر پیدا کیجیے۔
اور یہ جتنے معاملات گھروں میں خراب ہوتے ہیں اللہ کی قسم یہ پردہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، پردہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سیرت عمر، وہ ایمان، وہ غیرت اپنے اندر پیدا کر، اور بندے کا پتہ ہی تب لگتا ہے جب کوئی فوتگی ہو جائے یا شادی ہو جائے، آگے پیچھے اس سے بڑا متقی کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہوتا۔ پتہ کب لگتا ہے؟ جب ماتم ہو جائے یہاں پٹہار کی زبان میں، اور پھر آ رہے ہیں عورتیں اور مرد وہاں پر، اور بین ہو رہا ہے، اور پھر کوئی پتہ نہیں کس سے پردہ کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا۔ سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی چوٹی کی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے جسم پر ایک قمیص پہنی ہوئی دیکھی۔ آپ کیا پوچھتے ہیں؟ اجدید ثوبک ام غسیل؟ اے عمر، یہ تمہارا لباس نیا ہے یا دھلا ہوا ہے؟ نیا ہے یا دھلا ہوا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی نے کہا دھویا ہوا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، اللہ کرے تو نئے کپڑے پہنے۔ کون ہے؟ ہائے ہائے، مسلمانوں کا امیر، اور کپڑے دھلے ہوئے۔ چلو جی یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، نیا سوٹ تھا، میلا ہوا، دھو لیا۔ ذرا اس کا آگے سنیے گا اور یہی سے بات ختم کر دوں۔ کہ اللہ کے پیغمبر دھلا ہوا سوٹ ہے، دھلا ہوا سوٹ ہے۔ آپ فرماتے اللہ کرے اللہ تجھے نئے کپڑے عطا کرے، تو نئے کپڑے پہنے اور عزت کی زندگی گزارے۔ وعش حمیدا، عزت کی زندگی، اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، عزت کی زندگی۔ وَمُتْ شَهِيدًا، اور اللہ تجھے شہادت نصیب کرے۔ وہ ایک صحابی کہتے تھے نا امیر المومنین، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اور بیٹھے مدینہ میں جہاد پر تو آپ جاتے نہیں ہیں، کبار صحابہ آپ کو جانے نہیں دیتے، نہیں آپ ادھر ہی رہیں ہم جائیں گے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی مدینے میں شہادت کیسے ملے گی؟ دیکھو پھر مسلح پر اللہ نے شہادت نصیب کی یا نہ کی، یہ پیغمبر کی دعا تھی۔ اب پہلا نقطہ اور یہی آخری بات، اللہ کرے تو نئے کپڑے پہنے۔ پہلے پوچھا یہ نیا کہ دھلا ہوا ہے؟ البس جدیدہ۔ اب آئیے ایک اور حدیث۔ ایک مرتبہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے، جو بادشاہ ہوتا تھا وہی مصلی کا امام، جمعہ پڑھانے ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا۔ انتظامیہ کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جی خطیب اگر لیٹ ہو گیا تو پھر دیکھو اوہو جی ٹائم ہو گیا، آپ مصلی پہ نہیں آئے، کدھر گئے تھے آپ؟ وہ بیچارہ کہتا ہے جی میں وضو ٹوٹ گیا دوبارہ کرنے۔ بھئی پہلے تیاری کر کے بیٹھا کریں۔ ہائے ہائے ہائے، حالانکہ اللہ کی قسم امام تمہارا نوکر نہیں، آپ نوکر ہیں۔ جب تک وہ مصلی پر نہ آئے آپ تکبیر نہیں پڑھ سکتے، اور آپ اسے کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ آپ سے مراد یعنی مساجد کے لوگ، آپ تو نیک لوگ ہوں گے۔ ہائے ہائے، آپ جمعہ پڑھانے لیٹ ہو گئے، یہاں کوئی خطیب لیٹ ہو کر دیکھے صحیح، کہیں گے فارغ کرو اس کو، یہ ہمیشہ لیٹ ہی آتا ہے۔ بس عمر رضی اللہ تعالی لیٹ ہو گئے ہیں جمعہ پڑھانے۔ جب تشریف لائے منبر پر چڑھے اور نمازیوں سے کہا معذرت چاہتا ہوں میں لیٹ ہو گیا ہوں، پھر وجہ بیان کی، کہا یہ جو سوٹ پہنا ہوا ہے میرے پاس یہ ایک ہی سوٹ ہے،
اسے دھویا سکایا، اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ اپنے ذرا الماری میں کپڑے تو چیک کریں، سردیوں کے سوٹ، نام کیا ہے؟ عمر، والد کا نام ابو بکر۔ اپنے گرمیوں کے سوٹ چیک کریں، درجن لائن میں لگے ہوئے اور نگاہ ہی نہیں پڑتی، اور کئی اتنے ہیں جن کے تن پر کپڑا بھی نہیں ہوتا۔ کل کو یہ کپڑا قبر کے اندر عذاب بن جائے گا۔ اگر سیرت عمر سے محبت ہے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آ۔ کہاں عمر، کہاں ہم، کہاں اس کا ایمان؟ ہم اس کا جب نام لیتے ہیں، وہ منبر پر چڑھ کر کہتا ہے دیر اس لیے ہو گئی ہے، یہ کپڑے گیلے تھے، سوکھے، دھویا، میں نے خود دھویا، بیوی سے نہیں دھلوائے، میں نے خود دھوئے۔ نبی کی سنت ہے اپنا کام خود کرنا، بیوی سے بھی دھلوا سکتے ہیں، کہیں عورتیں نہ بگڑ جائیں جی، خامدوں کو کہیں شاہ صاحب نے کہا کپڑے نہیں دھونے، اور پھر وہ پہن کر پھر مسجد میں آئے اور پھر آ کر منبر پر خطبہ دی۔ او اہل ایمان، ذرا جوتے ہی دیکھ لینا کتنے جوتے ہیں، یہ شادی کا، یہ فلاں سوٹ کے ساتھ، اور میں حیران ہوتا ہوں، اللہ، گھڑیوں کے پٹے جو ہوتے ہیں وہ سوٹ کے ساتھ میچ کرتے ہوئے، این کے میچ کرتی ہوئی، ہائے ہائے، اور نام عمر کا، سیرت لیتے ہیں اس کے، اور تبدیلیاں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے مطابق سیرتیں اور صورتیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال ہے کہ زندگی کفر میں گزری اور زندگی کے آخر میں کلمہ پڑھ لیا تو کیا وہ شخص جنتی ہے؟ جنتی اور دوزخی ہونا یہ تو رب کو معلوم ہے، ہم بظاہر کے مکلف ہیں، دل کا معاملہ رب کے ساتھ۔ ایک شخص ساری زندگی کفر کرتا رہے اور آخر میں کلمہ توحید پڑھ لے اور اس کو یہ پتہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھنے کے بعد یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنے کے بعد اسی یہ علم ہو کہ قبر پر جانا، یا علی مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا یہ شرک ہے، اسے توحید کی خبر ہو گئی ہے اور اس نے زندگی کے آخری حصے میں یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، تو فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ۔ جو شخص یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور وہ جانتا ہو اس کلمے کا معنی
کہ ہاں میں نے یہ شرک کیا، یہ کفر کیا، اب میں توبہ کرتا ہوں، اگلے لمحے ہی فوت ہو جائے۔ سچے پیغمبر کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ دل کا معاملہ اللہ خوب جانتا ہے۔ مسجد کا مینار، اس کی تعمیر شروع ہے، تعاون فرمائیں۔ شیخ اکرم صاحب اور ان کی بیوی بہت بیمار ہیں، اور مرتضیٰ صاحب بھی بہت بیمار ہیں، فضل رحیم صاحب بھی بہت بیمار ہیں، اور میرا بھتیجا عکاشہ بھی بہت بیمار ہیں۔ ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الموحدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین الموحدین فی کل مکان، اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔